تأمرون بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی. صدر محترم، علماء اعظام، سامعین کرام، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی میری ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. وقت کا تقاضا ہے آپ حضرات کے حالات کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، اور الحمدللہ اکابر کے مکمل بیانات، طلباء کے مکالمات، تقاریر، نعتیں سنتے سنتے مجھے یقین ہے کہ آپ کو مکمل سیرابی ہو گئی ہوگی. اب تو میری حیثیت صرف اور صرف اتنی رہ گئی ہے جس طرح کھانا کھانے کے بعد لذت دہن کے لیے تھوڑی سی مٹھائی کھا لیتے ہیں یا تھوڑی سی سلاد استعمال کر لیتے ہیں. آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مکمل ہو چکا ہے. بس چند لمحات کے لیے میں بھی آپ حضرات کے درمیان آ گیا ہوں، اور یقین جانیے کہ حضرت مولانا نعیم احمد صاحب دامت برکاتہم نے مجھے دعوت دی اور اس انداز سے اصرار کیا کہ میں مجبور ہو گیا، ورنہ آج مجھے راجستھان جانا تھا، اور لیکن مشیت خداوندی کو یہی ٹھہرانا تھا. اور میں بڑی خوشی اور فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اتنا عظیم مجمع ان اکابر کے درمیان اور اس عظیم ادارے میں مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ملا. آپ کی سعادت اور خوشبختیوں میں کچھ بد نصیب کو بھی آپ نے شریک کر لیا. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. جتنا وسیع و عریض آپ حضرات یہ پنڈال دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ تعجب اور خوشی ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر 70 طلباء نے کلام اللہ کا حفظ مکمل کیا ہے. اتنی بڑی تعداد کلام اللہ کے حفاظ کی یہاں تیار ہوتی ہے. ایمانداری سے بتاؤ، 1000 جلسے، 1000 تقریریں اس خاموش خدمت پر قربان ہو جائیں جو یہ ادارہ مدرسہ فیض العلوم امت مسلمہ کے لیے انجام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دل دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں نے قرآن عظیم کی جو آیت تلاوت کی ہے، میرے پیاروں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیوں ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو یقین جانیے کہ آپ 2 قدم بھی آگے نہیں چل سکتے. آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں، آپ کیوں ہیں، آپ کا خالق و مالک، آپ کا پروردگار آپ کا تعارف کرا رہا ہے. کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو. تم سے بہترین امت اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر نہ کبھی وجود میں آئی تھی اور نہ قیامت تک کوئی اور جماعت آئے گی. اب اس دنیا میں تم سب سے بہترین امت ہو. کتنی بہترین امت ہو. امت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام ہے کسی نبی کی امت کے لیے کہ وہ جنت میں چلی جائے جب تک سب سے پہلے میری امت جنت میں نہ چلی جائے. اور حرام ہے کسی نبی کی امت کے لیے
کہ وہ آب کوثر کا ایک قطرہ بھی چکھ سکے جب تک سب سے پہلے میری امت سیراب نہ ہو جائے. کتنی بہترین امت ہے آپ. ایک جنازہ جا رہا ہے, لوگوں نے کہا ایسا تھا ویسا تھا, چنی تھا چنا تھا. آقا نے فرمایا وجبت. ایک اور جنازہ گزرا, لوگوں نے کہا یہ ایسا تھا یہ ویسا تھا, یہ چنی تھا وہ چنا تھا. آقا نے فرمایا وجبت. صحابہ کی ملا اٹھے. دو جنازے جا رہے ہیں اور دونوں کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. ایک کو اچھا کہہ رہے ہیں, ایک مرنے والے کو برا کہہ رہے ہیں. اور آقا ہے کہ دونوں کے بارے میں ایک ہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں, وجبت وجبت. صحابہ نے فرمایا ما وجبت یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے آقا, ہمارے دل و جان آپ پہ واری ہو جائے آقا. دو جنازے گزرے, ایک کو لوگوں نے اچھا کہا, ایک کو لوگوں نے برا کہا, اور آپ نے دونوں کو ایک ہی لفظ کہا وجبت وجبت. ما وجبت یا رسول اللہ, کیا چیز واجب ہو گئی اللہ کے محبوب. فرمایا میرے پیاروں, میری آنکھوں کے تاروں, آسمان ہدایت کے ستاروں, تم اس زمین پر اللہ کے گواہ, تمہاری گواہی پر آسمانوں پر فیصلے ہوتے ہیں. تم نے جس میت کی تعریف کر دی اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا, اور تم نے جس میت کی برائی کر دی تمہاری گواہی پر اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. ایک حدیث کا مفہوم ہے, آقا نے فرمایا کہ اگر کسی میت کے جنازے کی میری امت کے 40 افراد نماز جنازہ ادا کر دے تو آقا نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ کہ اللہ نے اس میت کو جنت واجب کر دی. اس لیے کہ میری امت کا مقام اللہ کی نگاہ میں وہ عظیم مقام ہے کہ میری امت کے 40 افراد ایک ساتھ مل کر جس کے لیے خدا سے دعائیں مغفرت کر دے, اللہ میری امت کے 40 افراد کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. کتنا بڑا مقام ہے آپ کا, کتنی بڑی حیثیت ہے آپ کی. ابھی آپ عالم ہست و بود میں نہیں آئے ہیں, دنیا کے دروازے آپ کے لیے نہیں کھلے ہیں, عالم تکوین میں آپ کی آمد کے ابھی فیصلے نہیں ہوئے ہیں, مگر آپ کے تذکرے کائنات کی فضاؤں میں گونج رہے ہیں. انبیاء کی مبارک زبانوں پر آپ کے تذکرے میں آپ کے قصیدے موجود ہیں, انجیل میں آپ کے تذکرے موجود ہیں, زبور میں آپ کے قصائد موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک منظر دکھایا جا رہا ہے, ایک جانور گارے میں لٹ پٹ, تھوڑے سے وقفے کے بعد جھرجھریلی صفا چٹ, پھر گارے میں لٹ پٹ, پھر پانی میں جھرجھریلی صفا چٹ, پھر گارے میں لٹ پٹ, پھر پانی میں جھرجھریلی صفا چٹ. 5 مرتبہ جانور نے یہ حرکت کی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا عیسیٰ یہ میں نے تجھے اپنے آخری محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مثال دکھائی ہے کہ جس طرح یہ جانور گارے میں لپٹ ہو کر پانی میں جھرجھری لینے سے صفا چٹ ہو جاتا ہے, عیسیٰ بیائی نہیں اسی طرح میرے آخری محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر رات کے اندھیرے میں گناہ میں لپٹ ہو گئی تو قسم ہے مجھے اپنی کبریائی اور تقدس کی کہ وہ صبح کو نماز فجر کے سمندر میں جھرجھری لے گی, میں اس کی رات بھر کے گناہ فجر کی نماز کے پڑھنے کے صدقے میں معاف کر دوں گا, اور فجر سے صبح تک کوئی خطا کر بیٹھے گی. عیسیٰ
میں ظہر کی نماز کی وجہ سے اس کی ظہر تک کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، اور ظہر سے عصر تک کوئی گناہ کر بیٹھی تو عصر کی وجہ سے معاف کر دوں گا، اور عصر سے مغرب تک کوئی خطا ہو گئی تو مغرب کی وجہ سے معاف کر دوں گا، اور مغرب سے عشاء تک کوئی غلطی ہو گئی تو عشاء کی وجہ سے معاف کر دوں گا۔ عیسیٰ میں اپنے پیغمبر کی امت کو گناہوں سے پاک کر کے سلاؤں گا اور گناہوں سے پاک کر کے اٹھاؤں گا۔ تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کتنی بہترین امت ہو، کیا مقام ہے تمہارا، کیا عظمتیں ہیں تمہاری۔ آؤ جبرائیل سے پوچھیں، 27ویں رجب المرجب ہے جو غالباً کل تھی، آپ خطیب نے ام ہانی کے گھر میں یا اپنے گھر میں اختلاف روایات، اللہ کے رسول ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما ہے، جبرائیل کو حکم ہوتا ہے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر لاؤ۔ جبرائیل پہنچے تو آقا آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل حیران ہے، اٹھاتا ہوں تو بے ادبی ہے، واپس جاتا ہوں تو حکم خداوندی کی نافرمانی ہے۔ ارشاد ہوا جبرائیل اپنے رخسار میرے محبوب کے تلووں سے رگڑ دو اور وحدت کی لے پر توحید کا نغمہ چھیڑ دو۔ جبرائیل فرماتے ہیں اللیل والنہار لا تنام فقم یا حبیبی کم تنام الشجر والحجر لا تنام فقم یا حبیبی کم تنام اللیل والنہار لا تنام فقم یا حبیبی کم تنام۔ محبوب کائنات ذرہ ذرہ محو انتظار ہے، فرشتے قطار در قطار ہے، چلیے آپ کو دعوت کردگار ہے۔ براق کو بٹھایا، مسجد اقصی میں سارے نبیوں کے امام بنے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کو طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ نگاہ نبوت نے دیکھا وہ جبرائیل جو دائیں بائیں آگے پیچھے سے پروانہ وار چل رہا تھا، سدرۃ المنتہا پر جا کر کچھ پیچھے ہٹنے کی سی شوقیاں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، جس کو سعدی نے یوں نقل کیا ہے، چندر دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی۔ او جبرائیل میرے قدم قدم نفس نفس لمحہ لمحہ کے دوست، میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میری امی کو میری پیدائش کی بشارتیں دینے آتے تھے جبرائیل، میں پیدا ہوا تو مجھے توحید کی لوریاں سناتے تھے جبرائیل، میں پالنے میں جھولتا تھا تم دسے پکڑ کے ہلاتے جبرائیل، میں چہل قدمی کرتا تھا تم میری انگلی پکڑ کر ٹہلاتے تھے جبرائیل، میں بکریاں چراتا تھا تم میری بکریوں کو گھیر کے لاتے تھے جبرائیل، قدم قدم نفس نفس لمحہ لمحہ میرا ساتھ دینے والے میرے دوست آج یہاں لا کر پیچھے ہٹ رہے۔ کیا میری دوستی میں، میری وفا میں، میری مربت میں کوئی کمی دیکھی، کوئی فرق محسوس کیا؟ چیخ نکل گئی جبرائیل کی، نہیں یا رسول اللہ، ہر کوئی زمانے میں بے وفا نہیں ہوتا، ہاں کوئی مجبوری ہی بے وفا بناتی ہے۔ اللہ کے رسول کون ایسا ہے جو آپ کی رفاقت سے جدا ہونا چاہے گا؟ ارے کس کا نصیبہ ہے کہ جسے تیرے پیروں کے نیچے کی مٹی کے ذرہ ہونے کا شرف مل جائے۔ آقا بات دراصل یہ ہے کہ اگر یہ کرو منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اے اللہ کے محبوب آپ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ اگر میں نے ایک بال کی برابر بھی آگے بڑھنے کی جرت کی تو تجلیات ربانی سے میرے بالوں پر جل جائیں گے، آگے نہ جا سکوں گا آقا، اب آگے جانے کا مقام میرا نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل کی مجبوری کو دیکھا، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں، نمدیدہ آنکھوں، دھڑکتے ہوئے سینے، لرزتی ہوئی ٹانگوں کو دیکھا، فرمایا جبرائیل قسم ہے رب جلیل کی میرے دوست، اگر تو میرے ساتھ نہیں جا سکتا تو ملال نہ کر،
رنجیدہ نہ ہو، دل تھوڑا نہ کر، او جبرائیل لا، تیری کوئی محبوب ترین آرزو ہو تو دے دے، تیری کوئی پسندیدہ تمنا ہو تو پیش کر دے۔ جبرائیل پسند ہے رب جلیل کی، جب تک تیری آرزو اللہ سے پوری نہ کرا لوں گا لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو، جبرائیل نے سینے کے کون سے کیواڑ نہ کھولے ہوں گے؟ وہ کون سی محبوب ترین آرزو ہوگی جو جبرائیل نے رکھی ہوگی؟ مگر اپنے مقام سے بیگانو، اپنی حیثیت کو پہچانو، تمہارا مقام کیا ہے، تم کیا ہو؟ جبرائیل کہتا ہے اے اللہ کے رسول، ایک آرزو ہے آقا، ایک تمنا ہے آقا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب سے فراغت کے بعد جب آپ کی امت جنت میں جائے گی تو جنت میں جانے سے پہلے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جہنم کے بیچوں بیچ ایک پل ہے آقا۔ جب آپ کی امت اس کے قریب جائے گی تو پل صراط کی باریکی اور نیچے سے جہنم کے شعلوں کو دیکھ کر کلیجے منہ کو آ جائیں گے، پاؤں لڑکھڑا جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اے اللہ کے محبوب، اس نزاکت کی گھڑی میں جبرائیل کے لیے صرف اور صرف اتنی اجازت لے آئیے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو پل صراط کے اوپر اور آپ کی امت کے پیروں کے نیچے جبرائیل کو اپنے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ یہ مقام ہے آپ، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے پیاری امت ہو، تم سے پیاری امت اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ لیکن میرے پیاروں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ مائک بڑا پیارا ہے، حال یہ ہے کہ آواز تیسرے آدمی کے چوتھے آدمی کو نہیں جا رہی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جنریٹر بڑا پیارا ہے، مگر حال یہ ہے کہ ایک ٹیوب لائٹ بھی نہیں جلا پا رہا۔ اگر میں یہ کہوں یہ گھڑی بڑی پیاری ہے اور حال یہ ہے کہ بجانے چاہیے تھے 2:45 اور بجاری 11:15، تو تمہارا چڑھ جائے گا پارا یا نہیں؟ ایسی چیز کو اگر میں پیارا کہوں تو تمہارا پارا چڑھ جائے گا یا نہیں؟ او میرے پیاروں، اپنے مقام کو سمجھو، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ اللہ تمہیں سب سے بہتر فرما رہا ہے، اللہ تمہیں خیر والی امت فرما رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے اندر خیر ہے تو تم نبی کی وہ امت ہو جس کی قرآن نے تعریف کی ہے، لیکن اگر تمہارے اندر شر ہے، تمہاری ذات سے لوگوں کو بھلائی کی بجائے نقصان پہنچ رہا ہے، تو یاد رکھو تم اس امت کے زمرے میں نہیں ہو جس کی قرآن نے تعریف کی ہے۔ اور یہ امانت اللہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کا مترجم، قرآن کا مفسر، قرآن جیسی دولت ہمیں دینے خلاف خود ارشاد فرماتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، میرا امتی تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سلامت رہے۔ اگر تیری زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو فیض پہنچ رہا ہے تو آقا فرماتے ہیں وہ میرا ہے۔ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جو امانت میں خیانت کرے وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ فرمایا لا ایمان لمن لا عہد له، جو وعدہ کر کے مکر جائے وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ فرمایا الزانی لا یزنی حین زانی وہو مؤمن، زنا کرنے والا میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ فرمایا السارق لا یسرق حین یسرق وہو مؤمن، چوری کرنے والا میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ فرمایا جو کم تولے جھوٹ بولے وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ فرمایا جو اپنے پڑوسی کو ستائے وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ فرمایا جو اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں۔ فرمایا جو عورت اپنے
جو شوہر سے بدخلقی کرے وہ میری نہیں، میں اس کا نہیں، میرا تو وہ ہے جس میں خیر ہو، جس میں شر ہو، میرا نہیں ہو سکتا، اور شرری امتی کا میں پیغمبر نہیں آ سکتا۔ آج ذرا غور کر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہماری ذات سے اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچ رہی ہے کہ شر پہنچ رہا ہے۔ ہم دنیا میں خیر بنے ہوئے کہ شر بنے ہوئے ہیں؟ بیٹا باپ کے لیے خیر ہے کہ شر، بھائی بھائی کے لیے خیر ہے کہ شر، بڑا چھوٹوں کے لیے خیر ہے کہ شر، چھوٹا بڑوں کے لیے خیر ہے کہ شر؟ خود اپنا اپنا جائزہ لے لے۔ اگر تمہیں دوسرے کے لیے خیر ہو تو خیر امت ہو، اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے شر بنے ہوئے ہو، ایک دوسرے کے لیے فساد بنے ہوئے ہو، ایک دوسرے کے لیے نقصان بنے ہوئے ہو، تو یاد رکھو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت خیر میں شامل نہیں ہو جس کی قرآن تعریف کر رہا ہے، کنتم خیر امت، تم تو خیر والی امت ہو۔ اور خیر والی امت ہی نہیں ہو، فرمایا اخرجت للناس، ارے تمہیں تو خیر ہی کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، تمہیں تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہاری ذات سے دنیا کو فیض پہنچے۔ تمہارا پڑوسی تم سے خوش ہو، تم اگر بیٹے ہو تو تمہارا باپ تم سے خوش ہو، تم بھائی ہو تو تمہارا بڑا بھائی تم سے خوش ہو، تم اگر مسلمان ہو تو ہندو تم سے خوش ہو، تم اگر تاجر ہو تو تم سے سودا لینے والا خوش ہو، تم اگر دکاندار ہو تو تمہارا گاہک خوش ہو، تمہارے بھینسیں پل رہی ہو تو تم سے دودھ لینے والا خوش ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں تو ساری دنیا کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر حال یہ ہے کہ میں بھی ہوٹل میں پیو، چندہ بھی دو مسجد میں، میں بھی ہوٹل میں پیو، چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو، ڈنڈی بھی مارو، ڈنڈی بھی مارو، اور سجدے بھی مارتے رہو، سبحان اللہ بھی کرتے رہو، اور رشوت بھی لیتے رہو، قرآن عظیم کی تلاوت بھی کرتے رہو، اور جھوٹ بھی بولتے رہو، سنیما بھی دیکھتے رہو، اور جلسوں میں بھی آتے رہو، مولویوں کے جلوے بھی دیکھو، اور سنیما کے حلوے بھی دیکھو۔ او ایمان والے، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، تم امت خیر ہو جاؤ پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے خیر بن جاؤ۔ تمہیں تو پیدا ہی خیر کے لیے کیا گیا ہے۔ آج خدا کی قسم ہو ایمان والے بتا، ایک بس ہو، بس 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 بس، اب بولو بس، ابھی نہیں، ایک بس ہے، اس میں 100 سواریاں سوار ہیں، اور ڈرائیور کو کتنے ہوں گے؟ اب بولو ڈرائیور کتنے ہوں گے؟ ایک۔ ساری سواریاں سو رہی ہیں مگر ڈرائیور کیا تو چوبند ہے، بولو بس اڈے میں جائے گی یا کھڈے میں؟ لیکن ساری کی سواری، ساری کی سواری، ساری کی ساری سواریاں چوکند ہیں، چاک ہے، چالاک ہے، بیدار ہے، مگر ڈرائیور بولو بس کہاں جائے گی؟ او ایمان والے، تو اس ساری کائنات کی گاڑی کا ڈرائیور ہے، تو ڈرائیور ہے اس کائنات کا۔ ساری دنیا سو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یاد رکھ
اگر تو سو گیا تو کائنات کھڈے میں چلی جائے گی، دنیا تباہی و بربادی کی طرف چلی جائے گی، اور ساری دنیا سوتی رہے، ساری دنیا غافل رہے، تو چوبند رہے، تو پھر سواری کو کوئی خطرہ نہیں۔ آج جو پوری دنیا میں طرح طرح کے حادثے ہو رہے ہیں، خدا کی قسم ہو کائنات عالم کے ڈرائیور تیری غفلت اور سستی کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھو، آج روزانہ کتنے سینما گھر بن رہے ہیں، روزانہ کتنی ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، رام کے نام پہ لیلا نچائی جا رہی ہے، وہ ایمان والے شراب کی ہٹیاں روز بروز ترقی کر رہی ہے، اور میرے پیارے کتنی بہنیں بنا جہیز کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور میرے ایمان والے کتنی میری بہنیں کم جہیز کی وجہ سے زندگی کو شعلوں کی نظر کر رہی ہے، اور دنیا کے ڈرائیور کوئی شراب میں دھت پڑا ہے، کوئی بے جہیزی کی وجہ سے آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے، کوئی سنیما دیکھ کے اپنی اخلاقیات کی دنیا میں آگ لگا رہا ہے، کوئی شراب پی کے اپنے باپ کی گاڑی کمائی کھینچ میں رہا ہے۔ بتا تم نے ان چیزوں کو روکنے کے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ کرا ہے کچھ؟ کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا۔ ایک عورت کا شوہر مر گیا، بیچاری رو رہی، اجی میں ہر پیر کو کھیر بنایا کروں تھی، اس میں کشمش و منقع بادام ڈالا کروں تھی، تم مجھے میں تمہیں کھلایا کروں تھی، اب کسے کھلایا کروں گی؟ پڑوسی نے کہا بھائی مال تو بڑا کھرا ہے، ایک ہفتہ بھی مل گئی تو پہلوان ہو جائیں گے۔ تیری آہوں میں تو دل ہلا دیا، ہائے میں بد نصیب اس دن کے لیے رہ گیا تھا کہ میرا دوست دنیا سے چلا جائے اور میں اس کی بیوہ کی آہیں سننے کے لیے زندہ رہ جاؤں۔ پڑوسن خدا کے لیے ناہوں کو، سسکیوں کو، آنسوؤں کو بند کر لے۔ اگر ٹھیک ہے تجھے اتنا بڑا صدمہ خلق ہے تو پیر کو نہیں ہر روز بنا لیا کر بندہ کھا لیا۔ اجی میں ہر شام کو حقہ تازی کر کے رکھا کروں تھی، تم تل کیا کرو تھے میں سنا کروں تھی، اب کسے بھر کے پلایا کروں گی؟ پڑوسی نے کہا پڑوسن دل چیر کے نہیں دکھایا جا سکتا، تیری آنکھوں سے جو قلب میں نشتر لگ رہے ہیں ان کے زخم کو میں دکھا نہیں سکتا، ان سے بہتے ہوئے خون کی دھاروں کو میں دکھا نہیں سکتا۔ اگر ہوا تجھے ستا رہا ہے تو رات کو نہیں، صبح دوپہر شام 3 ٹائم بھر کے رکھا کر۔ کون منحوس ہے جو ایک پل کے لیے اجی مجھ بیوہ بے سہارا کو تم جو 5000 کا مقروض چھوڑ گئے وہ میں کیسے ادا کروں گی؟ تو وہی کھیر اور حقے کا رسیا کہہ رہا ہے ہمیں پڑوسی ہو گیا، سب کے کان بہرے ہو گئے، سب مر گئے، ساری باتوں کا جواب میں کب تک دیے جاؤں؟ کچھ تم بھی تو بولو۔ ہائے او امت خیر، او اس کائنات عالم کی گاڑی کے ڈرائیور،
تیری آنکھوں کے سامنے کتنے میخانے چل رہے ہیں اور تیری نگاہوں کے سامنے تیرے مکانوں کی دیواروں پر فحش عیاشی کے پوسٹر چھپ رہے ہیں. ایمان والے تیری آنکھوں کے سامنے کتنی جوان بیٹیاں بغیر جہیز کے بیٹھی ہوئی ہیں. ایمان والے بتا کتنی بیٹیاں کم جہیز کی وجہ سے آج کے شولوں میں زندگی کے نذرانے چڑھا رہی ہے. ایمان والے بتا وہ سجدہ کرنے والے بتا وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بتا وہ سبحان اللہ کہنے والے بتا بتا ایمان والے اور بتا قرآن والے. یاد رکھ اگر کائنات عالم کی مارکیٹ میں چوری ہوتی ہے اور چوکیدار بلہم لیے بیٹھا, تالا ٹوٹ گیا, مال دکان سے نکل گیا اور چوکیدار بلہم لیے بیٹھا, حقہ چلا رہا. بتا میرے پیارے پولیس آئے گی تو سب سے پہلے کس کی پوچھ تاچھ ہوگی؟ بولو کس سے پوچھا جائے گا؟ اور چوکیدار سے کہا بھائی چوری ہو گئی, تم کہا تھا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں. بولو ڈنڈے کس کے پڑیں گے؟ چوکیدار کے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ اے ایمان والے تو بھی اس کائنات کا چوکیدار ہے. دنیا میں کوئی بھی حادثہ ہوگا ذمہ دار تو ہے ایمان والے, تجھ سے پوچھا جائے گا یہ دکان کیوں مٹی, اس مٹی, اسے زندہ آگ کی نظر کیوں کیا گیا, تجھ سے سوال کیا جائے گا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کے فاصلے کیوں لٹے, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ایمان والے بتا یہ مارکیٹ کے تالا کیوں ٹوٹا؟ تو نے کہہ دیا مجھے پتا نہیں. بول کیا ہوگا؟ تھانے میں لے جا کر چوتر ننگے کر کے دھبا دھبا دھبا. خدا کی قسم طریقے سے تمہاری پٹائیاں ہو رہی ہیں, تم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو, اس کی وجہ یہی ہے کہ کائنات عالم میں چوری ہو رہی ہے, وہ کائنات کے چوکیدار, اور تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں چوکیدار کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, پیر بندھے ہوئے تھے, جسم پہ چوروں کے مارنے کے نشان پڑے ہوئے تھے. ایمان والے بتا, او قرآن والے بتا, او سبحان والے بتا, اب تجھے مارا جائے گا یا اس واردات کا گواہ بنا دیا جائے گا؟ بولو گواہ بنا دیا جائے گا کہ نہیں؟ یہی ہے قرآن میں گواہ کی حیثیت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ, ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم کائنات کے ایک حادثے کی گواہ بن جاؤ, گواہ بن جاؤ. آج شراب کے خلاف ہندو اور احتجاج کریں, ہندوؤں سے پولیس کے ڈنڈے کھائے. او ایمان والے بتا ہماری غیرت کہاں چلی جائے؟ تو نے بھی کبھی احتجاج کرا؟ سنیما کے خلاف کبھی تو نے احتجاج کرا؟ مسلمانوں کے بڑے سے بڑے قصبے کے بعد شراب کی ہٹی لگی, او ایمان والے کبھی تو نے اس کے خلاف احتجاج کیا؟ اپنی ذمہ داری کو سمجھو, تم کون ہو, کیا ہو, کیوں ہو. کون تم خیر امت, تم سب سے بہترین امت ہو, سب سے پیاری امت ہو, مگر ہم نے اپنے امت پن کو کھو دیا. ایک شخص کی سسرال میں سے بلاوا آ گیا. کہاں سے بلاوا آیا بھائی؟ سمدیانے میں سے. سمدیانے میں سے آیا بلاوا, بھی سسرال نہ ہوئی تھی, کچی پکی بات تھی ابھی. بڑھیا نے کہا بڈھے سے نئی نئی بات ہے, چلا جا جلدی. انہوں نے کہا بھگوان چلا تو جاؤں مگر کپڑے وپڑے تو ہے ہی نا, کہ لے کے سلوا کے جلدی چلا جا, نیا نیا رشتہ ہے.
बुढ़े ने जल्दी से थान फड़वाया, दर्जी से नपवाया तो जल्दी में कभी कभी हल्दी हुई जा, पाजामा एक बालिश नीचा सिला गया। अब जो घर आके पहन के देखा तो बीवी से कहा पाजामा तो बहुत लंबा, इसे तू काट के तरफ के रख दे, मैं इतना ही है। बुढ़िया ने कहा रख दे, कर दो। इनने सोचा ना करा तो और गाड़ी छूट जाएगी, चलो बेटी के पास, चलो बेटी से करा लो। बेटी के पास गया, मेरे बेटे पाजामा कुछ एक बालिश जायज सिल गया, इसे काट के तरफ, हाँ अब्बा रख दो, कर दूंगी। इनने सोचा कहीं ये भी ना टाल दे, बहू के पास पहुंच गया। कहने लगा बेटी के जी अब्बा कि पाजामा एक बालिश जायज सिल गया, इसे काट के तरफ के रख दिए, मैं अभी आया नहा करके। कहा अब्बा रख दो, कर दूंगी। तीनों ने एक ही जवाब दिया, कर दूंगी, मना किसी ने नहीं। इसने सोचा तीनों ने कह दिया कोई ना कोई तो कर ही देगी। अब ये नहाने चला गया। बुढ़िया को ख्याल आया बुढ़ापे में अगर मैं ही अपने शौहर के काम ना आऊंगी तो कौन आएगा। दुनिया कहती है बच्चे की मां ना मरे, बुढ़े की बहू ना मरे। बुढ़ापे में बहू बहुत काम आती, जवानी में खूब सताओ और बुढ़ापे में बिचारी से खिदमत कराओ। बुढ़िया कैसे उठी, एक बालिश नापा, काटा, कुरका रख दिया। अब बेटी को ख्याल आया अब्बा पजामे तो कह रहे थे, मंगनी तो हो गई, रुखसती की देर है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कहाँ अब्बा की खिदमत का मौका मिलेगा। ये पाजामा ठीक कर दो। वो भी उठी और उसने भी एक बालिश नापा, काटा, तुरका और रख दिया। अब बहू को ख्याल आया कि ससुरा है ऐसा ही, अगर नसिया तो मियाँ से शिकायत कर देगा, वो मेरा भस बना देगा, लकार दो। आजकल बहुए अपने ससुर का काम खुदा की कसम शौहर के डर से तो कर देती हैं। नेकी हासिल करने के लिए बाप की हैसियत देकर खिदमत करने को तैयार। जिस बाप ने पाला, जिस मां ने पाला, जवान किया, खूने जिगर पिला के जब ये शादी कर लाया तो सहेलियों ने पूछा क्या वो कैसा घर है। कहा अल्लाह का फजल है, घर तो बड़ा अच्छा, वो बुढ़े बुढ़िया मरमरा जाएंगे 2-4 साल में। इसने सोचा शिकायत कर दी तो मारते मारते घुस बना देगा, लइए मैं ही कर दो। वो भी चुपके से उठी और उसने भी एक बालिश नापा, काटा, तुरका रख दिया। अब ये जो मियां नहा के आए, छोड़ गए थे पाजामा, टांगों में डाला तो घुटना। मेरे प्यारो यही हाल हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा का कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात, जो प्यारा दीन हमें अता फरमाया, इनकार भी नहीं। हाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, नमाज हाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, अभी रोजा हाँ सुभान अल्लाह बड़ी अच्छी बात है, अभी दाखा हाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। इनकार नहीं, मगर करना भी किसी को नहीं। मेरे प्यारों अपने मकाम को समझो, अपने मनसब को पहचानो। तुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुमसे बेहतरीन उम्मत इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे न कभी वजूद में आई और न कयामत से कभी आएगी। तो इंसानों में सबसे बेहतर आप, मगर इस सबसे बेहतर उम्मत में भी आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। यूं तो तुम सभी सबसे बेहतर हो, मगर तुम में भी सबसे बेहतर वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। वो तो तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, लेकिन तुम में भी सबसे बेहतर वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। आप कहोगे अमानतुल्लाह, बात वही है, नाक यूं पकड़ लो या यूं पकड़ लो, हम तो हैं बेवकूफ। 8 बजे से बैठे हुए हैं और 2 बज गए। जो भी मौलवी आवे, जो भी तालिबे इल्म आवे, जो भी कोई आलिम आवे है, चाहे वो देवबंद से आवे या नलहेड़े से आवे या मुरादाबाद से अमानतुल्लाह आवे, एक तुक याद कर रखी सबने, कुरान 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 कुरान। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अमानतुल्लाह, क्या दुनिया में सिर्फ कुरान ही का इल्म है? कोई और इल्म है ही नहीं दुनिया में। साइंस इस दुनिया में
بایولوجی اس دنیا میں، ٹیکنالوجی اس دنیا میں، علم فلسفہ اس دنیا میں، علم معاشیات اس دنیا میں، علم سیاسیات اس دنیا میں. لیکن کیا ہو گیا ان مولویوں کو کہ جو بھی آتا ہے جب بھی آتا ہے تو کسی ایک ہی رٹ لگاتا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. اور نفع کا معاملہ یہ ہے کہ امانت اللہ بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا جس کرسی پہ، یہ بھی ٹیکنالوجی والوں کی ایجاد، اور جس مائک میں بھاشن دے رہا یہ بھی سائنس والوں کی ایجاد، اور جن کمکموں میں تو جلوے دکھا رہا یہ بھی سائنس کی ایجاد، اور جس گاڑی میں تو 300 کلومیٹر چل کے یہاں تک آیا ہے وہ بھی گاڑی سائنس کی ایجاد. اور تم نے جو ابھی ریسیور اٹھایا عمان، کویت، یمن، سعودیہ، آسٹریلیا، امریکہ، لندن، برطانیہ میں جو تیرا رشتے دار ہے 2 منٹ میں بات کر لیتا ہے، یہ ٹیلی فون بھی سائنس کی ایجاد. اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے، مرزا پور کی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ایک مزدور اپنے گھر میں وہ منظر دیکھ لیتا ہے، وہ ٹیلی ویژن بھی سائنس کی ایجاد. اور امانت اللہ جس پلیٹ میں مرغا توڑا وہ بھی سائنس کی ایجاد. ارے مرغے کا نام سے بڑے ہنس پڑے، ہنسو یا رو، مرغا ہمارا ہے، اسے تم جدا کر نہیں سکتے، اسے تم چھین ہی نہیں سکتے. اگر حضرت مولانا نعیم احمد صاحب خدا کی قسم مجھے چٹنی کھلا کے اور باہر نکال دے اور میں ذرا منہ چٹپٹا دوں تو تم کہو گے توڑی آیا ظالی. میں جب گھر جاتا ہوں تو میرے بے تکلف دوست کہتے ہیں مولانا کتنے کھائے ایمانداری سے بتائیے، مولانا کتنے کھائے ایمانداری سے بتائیے. تو بھیا مرغا تو تم ہنسو یا رو ہمیں ملے گا. دیکھو مرغا اذان دیتا ہے نہیں، بولو. ایک دفعہ تو مؤذن سوتا رہ سکے مگر مرغا نہیں سو سکتا کیونکہ ہمارا یار ہے نا. تو مرغا اذان دیتا ہے اور مولوی نماز پڑھاتا ہے، اور امام اور مؤذن ایک ہی مسجد میں رہتا ہے. اگر مسجد میں امام اور مؤذن نہ ہو تو اذان صحیح وقت پہ ہو نہیں سکتی. دسترخوان پہ مولوی اور مرغا نہ ہو تو بیان ڈھنگ کا. تو امانت اللہ خلقت کو نفع پہنچانے کا جہاں تک تعلق ہے وہ سائنس والوں، ٹیکنالوجی والوں، بایولوجی والوں کی دین ہے. اور دعویٰ تمہارا کہ ہم سب سے بہتر ہے. ایمانداری سے بتاؤ مولویوں، ساری مرزا پور، سہارنپور، عمری کلاں، مراد آباد، بجنور، میرٹھ، غازی آباد کے سارے مولویوں میں سے ایک مولوی ہاتھ اٹھا دے کہ میں نے سوئی بھی بنائے کے دی نے بیچارہ بنائی کسی مولوی نے سوئی، ایک سوئی بھی. اور جنہوں نے کائنات کو اتنی اچھی چیزیں دی ان کا تذکرہ تک نہیں، اور بس اپنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بڑھیا وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور یہ ساری یونیورسٹیاں بیکار، سارے کالج بیکار، ساری نرسریاں بیکار. اللہ اس مولوی پر رحم کرے. تم دل میں تو سوچ رہے ہیں کہ اندھا باتیں شیرنی اور اپنوں کو دے. مگر سنو میرے پیارو، اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس، ٹیکنالوجی، بایولوجی اور دوسرے علوم و فنون نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. لیکن جو کچھ بھی دیا ہے یاد رکھو وہ سامان کی شکل میں دیا ہے، وہ سامان کی شکل میں دیا ہے. بجلی دی ہے، مائک دیا ہے، ریڈیو دیا ہے، ٹیلی ویژن دیا، ریل دیا، بیٹری دیا، میزائل دیا، بم دیا، مکان دیا، کرتا دیا، پاجامہ دیا، ٹوپی دیا، جو کچھ دیا وہ سامان کی شکل میں دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کے سارے علوم و فنون سکھاتے ہیں سامان بنانا. ان کا کام ہی ہے سامان بنانا، ان کا مقصد ہی ہے سامان بنانا، ان کا مورث وجود میں آنے کی وجہ ہی ہے سامان بنانا. مگر یہ قرآن اور قرآن والے اور یہ مدارس سامان بنانا نہیں سکھاتے. سامان بنانے کا ایک آیت بھی پورے قرآن میں نہیں ہے. قرآن کا علم سامان بنانا نہیں سکھاتا، قرآن کا علم سکھاتا ہے انسانوں کو انسان بنانا.
سائنس ٹیکنالوجی بایولوجی سکھاتا ہے سامان بنانا، قرآن سکھاتا ہے انسان بنانا۔ اب بتاؤ میرے پیاروں، تمہاری نظر میں سامان پیارا ہے کہ انسان پیارا ہے؟ سامان پیارا ہے؟ بتاؤ یہ مائک ڈائس کرسی بڑھیا کہ امانت اللہ بڑھیا؟ ارے ٹیلی ویژن بڑھیا کہ ٹیلی ویژن والا بڑھیا؟ ریل گاڑی بڑھیا کہ ڈرائیور بڑھیا؟ ہوائی جہاز بڑھیا کہ پائلٹ بڑھیا؟ دنیا کا ہر انسان کہے گا سامان نہیں بلکہ سامان سے انسان بہتر ہے۔ تو پھر بتاؤ میرے پیارو، عبد الکلام بہتر ہے یا مولانا نعیم احمد بہتر ہے؟ وہ میزائل بناتا ہے انسانوں کی تباہی کے لیے اور مولانا نعیم انسان بناتا ہے کائنات کی خدمت کے لیے۔ یہ سائنس والے سامان بناتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی والے سامان کا وجود میں لاتے ہیں، اور یہ قرآن والے انسانوں کو انسان بناتے ہیں۔ اور یاد رکھو سامان بھی اسی وقت مفید ہوگا جب سامان کا استعمال کرنے والا انسان ہوگا۔ اگر انسان کے ہاتھ میں سامان گیا تو اس سے نفع اٹھائے گا، لیکن یاد رکھو اگر جو بڑے انسان کے ہاتھ میں سامان پہنچ گیا تو وہ سامان انسانیت کو نفع کی بجائے نقصان پہنچائے گا، ترقی کی بجائے تباہی کی طرف لے جائے گا۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں، مجھے 5 لاکھ کی گاڑی دے دو اور چلانا نہ سکھاؤ اور کہو امانت اللہ کر اسٹارٹ، میں نے اسٹارٹ کر لی، بولو کھڈے میں جائے گی اڈے میں؟ تم نے دے دیا مجھے اس طرح، امانت اللہ لے حجامت بنا، شیب بنا دے، شیب یوں کہے بال کٹوانے اگالو کہ شیب، میں نے کہا شیب کیوں کہو کہ جی ایسا ہی ہو جا مجھ جیسا شیب۔ آپ مجھے اس طرح دے دو امانت اللہ شیب بنا دے، ایمان سے بتاؤ اگر چلانا نہ سکھایا تو میں بال کاٹوں یا گال؟ بال چاہے رہ جا مگر گال نہیں رہ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ سامان اسی وقت مفید ہے جبکہ سامان کے استعمال کرنے والے کو پہلے انسان بنا دیا جائے۔ آج سامان دھوا دھو بے شمار فیکٹریاں، بے شمار کارخانے، بے شمار انجینئر، بے شمار کاریگر، بے شمار ڈیزائنر، مگر وہ سامان جن انسانوں کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے وہ انسان تو بے بنا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ سامان انسان کو ترقی کی بجائے تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ 200 سال کی محنتوں کے بعد ریڈیو وجود میں آیا، 303 نسلیں ختم ہوئی ہیں اس ریڈیو کو وجود میں لانے کے لیے، لیکن میرے پیاروں یہ ریڈیو کتنا قیمتی آلہ، کتنا پیارا آلہ، ساری دنیا کی خبریں آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے سن لو، ساری دنیا کے حالات سے آپ اپنی جیب میں رکھ کر واقف ہوتے رہو، لیکن یہ ریڈیو جیسی قیمتی چیز، یہ ریڈیو جیسا بہترین سامان اس بے بنے انسان کے ہاتھ میں پہنچا تو جہاں دیکھو یہ ریڈیو بجائے دنیا کی خبریں فراہم کرانے سننے کے نفس امارہ کی غذا بن کے رہ گیا۔ گاڑی میں دیکھو تو ٹنٹنٹ، بس میں دیکھو تو ٹنٹنٹ، گھر میں دیکھو تو ٹنٹنٹ، باہر دیکھو تو ٹنٹنٹ، 30 سال میں دیکھو تو ٹنٹنٹ، پال میں دیکھو تو ٹنٹنٹ، حال میں دیکھو تو ٹنٹنٹ، جمال میں دیکھو تو ٹنٹنٹ، جہاں دیکھو ساری دنیا گانوں کی ترنگوں سے پھر آ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نفس انسانی کو اس کی غذا ملی، ساز و آواز نے انسان کے نفس کو مبہوت کر دیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ ساز و آواز تو پیاری ہے مگر ذرا سی پیاس ادھوری ہے، اس لیے کہ من پسند نہیں ہے۔ میں تو سننا چاہتا تھا مکیش کو، تم نے رفیع کو لگا رکھا ہے، میں تو سننا چاہتا تھا لتا کو، تم نے نور جہاں کو بھیج رکھا ہے۔ میرے نفس کی پیاس تو جب بجھے گی جب گانا تو ہو مگر میری پسند کا ہو۔ سائنسدانوں نے کہا تمہاری ڈیمانڈ ہمارے ہاتھ پاؤں چلا دیتی ہے، تم نے مطالبہ تو کیا، سامان بنانا ہمارا کام ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ یہ سامان تمہیں کہاں لے جائے گا۔ انہوں نے ٹیپ ریکارڈ بنا کے دے دیا، لو بیٹے کیسیٹ لگاؤ، من کی پیاس بجھاؤ، ٹیپ ریکارڈ آ گیا۔ اب جب گانا من پسند آ گیا تو نفس ایک اور پھرپھری اٹھی، جب گانا اتنا بڑھیا ہے تو گانے والی کیسی ہوگی، من کی پیاس تو جب بجھے گی جب گانا آئے تو گانے والی بھی آئے۔ سائنسدانوں نے کہا تم کیوں گھبرائے، انہوں نے ٹیلی ویژن بنا کے دے دیا، گانا بھی دیکھو گانے والی بھی دیکھو۔
گانے والی بھی من پسند چاہیے تو VCR بنا کے دے دیا، کیسیٹ لگاؤ، جس ہیرو ہیروئن کو چاہو گھر میں نچاؤ، من کی پیاس بجاؤ۔ جب یہ بھی خواہش پوری ہو گئی تو نفس کو غذا ملتی گئی، نفس حیوانیت، صہیونیت، بربریت، جانوریت، حیوانیت کی اس منزل پہ پہنچ گیا کہ اس نے کہا نہیں، یہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ چمچمانے والی ہے تو بڑی پیاری، مگر میرے نفس کی پیاس ابھی ادھوری ہے، اس کے جسم کے کپڑے اور اتار دو، یہ ننگی ناچے گی تو مزہ آئے گا۔ دلوں کی چریں ایجاد ہو گئی۔ او میرے پیارے بتا، اس بنے انسان کے ہاتھ میں ریڈیو آیا تو اس ریڈیو نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جس منظر کو جانور بھی گوارا نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہنے والا انسان اس کے اڈے چلا رہا ہے، اس سے روزی کما رہا ہے۔ ایک جانور بھی اپنے جانور کو ننگا اور برہنہ دیکھ کر دوسروں کو دکھانا پسند نہیں کرتا، اس کی تضحیق اور اس کا کہکہے لگانا گوارا نہیں کرتا، مگر انسان اپنے ہی ہم جنس کے ساتھ سہج اور بے حیائی کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور کہکہے لگا رہا ہے، داد عیش لے رہا ہے۔ اے میرے پیارے بتا، اس بے بنے انسان کے ہاتھ میں یہ سامان آیا تو اس سامان نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کتنا قیمتی آلہ، کتنا پیارا آلہ کہ اندر جو کچھ تمہارے مرض ہے، الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین پہ اس کو دیکھ لو، پتھری ہے تو کہاں ہے، ڈیفیکشن ہے تو کہاں ہے، آنکھ پھٹ گئی ہے تو کہاں سے، آنکھ بڑھ گئی ہے تو کتنا قیمتی آلہ، مگر یہ آلہ بے بنے انسان کے ہاتھ میں پہنچا۔ میرے پیاروں، کیا تباہی مچائی ہے اس آلے نے، انسان کو کہاں پہنچا دیا اس آلے نے۔ آپ یقین نہیں کر سکتے اگر میں آج آپ سے کہوں کہ عرب کے جاہل و بدو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے تو آپ کہو گے تھو تھو، چھی چھی، کتنے وحشی لوگ تھے، کتنے ظالم لوگ تھے، کتنے جانور لوگ تھے، اپنے ہی کسی کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دبا دیتے تھے۔ لیکن وہ الٹرا ساؤنڈ کے دور کے انسانوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے زمانے کے انسانوں، ذرا غور کرو، کل کا وہ بدو آج کے سائنسداں سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ وہ لڑکی کو دنیا میں آنے کا حق دیتا تھا، چند مہینے سے ہی دنیا میں جینے کا ادھیکار دیتا تھا، مگر یہ سائنس بے بنے انسان کے ہاتھ میں آیا تو یہ ظالموں سے بھی آگے کا ظالم بن گیا کہ ماں کے جسم پہ لگایا، اور اس الٹراساؤنڈ نے اگر یہ بتا دیا کہ ماں کے جسم میں لڑکی ہے تو اس ظالم نے ماں کے جسم ہی میں لڑکی کا خون کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اسے دنیا میں آنے کا حق بھی چھین لیا۔ آج تک 2.5 کروڑ لڑکیاں اسی الٹراساؤنڈ کی قربان گاہ پہ ذبح ہو چکی ہیں۔ ہندوستان کے اندر 2.5 کروڑ لڑکیاں اب تک ماں کے پیٹ میں قتل کی جا چکی ہیں۔ آلات جنگ اس کے ہاتھ میں آئے، میزائل اور راکٹ اس کو بنا کر دیے تو ہیروشیما اور ناگاساکی کی جگہوں کے منظر تمہیں یاد ہوں گے کہ آج بھی وہاں انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، سبزہ بھی وہاں اگنا بند ہو گیا ہے۔ طاقت اس کے ہاتھ میں آئی تو طاقت کے ذریعے سے دنیا کو بربادی تک پہنچا دیا۔ حکومت اس کے ہاتھ میں آئی تو نرسمہا راؤ جیسا وزیر اعظم بن گیا، جے للیتا جیسی وزیر اعلیٰ بن گئی، سکھرام جیسا منسٹر بن گیا۔ او میرے پیارے، یہ سامان اسی وقت نفع پہنچا سکتا ہے جبکہ وہ سامان جن انسانوں کے ہاتھ میں پہنچے وہ انسان پہلے انسان بن جائے۔ اچھا چھوڑ، تو نے اپنے بیٹے کو منسٹر بنا دیا، بیرسٹر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، وکیل بنا دیا۔ او میرے پیارے، اگر تو نے اپنے لال کو دل کے ٹکڑے کو قرآن والا نہ بنایا، اور جب تیری نزا کا وقت ہوگا، جب تیرا دم نکل رہا ہوگا، جب اس سے دنیا چھوٹ رہی ہوگی، روح تیرے جسم میں لوٹ رہی ہوگی، او ایمان والے بتا، اس وقت سورہ یاسین پڑھ کر تیرے دم کی آسانی کے لیے کون دعا کرائے گا؟ تیرا منسٹر، بیرسٹر، وکیل یا یہ قرآن والا کرائے گا؟ او ایمان والے، تم نے بیٹے کو قرآن والا نہ بنایا اور خدا کی قسم سب کچھ بنا دیا۔ جب تیرے لاشے کو کفن میں لپیٹ کر مسجد کے چبوترے پہ لے جایا جائے گا، او ایمان والے بتا، تیرے سامنے کھڑے ہو کر اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، ایمان والے بتا، پہلے نے اپنے بیٹے کو قرآن والا نہ بتایا، بنایا تو
کے بعد تیری مغفرت کے لیے تیرے لیے دعا کون کرائے گا؟ تیرا بیرسٹر منسٹر کرائے گا کہ یہ قرآن والا کرائے گا؟ او میرے پیارے تو قبر میں دفن کر دیا گیا، کنٹل مٹی میں دبا دیا گیا، وہ تیرا بیٹا منسٹر تھا، بیرسٹر تھا، مگر قرآن والا نہ تھا۔ وہ 3 لفظ مٹی جوڑ دے گا، پیٹ میں ہاتھ چھوئے گا، لیکن ایمان والے بتا تیری قبر پہ انگلی گاؤ کے سورہ بقرہ کا اول و آخر کی تلاوت کر کے ارے تو قبر میں ہوگا، باہر سے تیری مغفرت کے لیے کون دعا کرائے گا؟ یہ قرآن والا کرائے گا کہ تیرا منسٹر اور بیرسٹر کرائے گا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ قرآن والا ہے کوئی اس مجمع میں جی والا جو ایسے قرآن والے کے لیے قربان ہو جائے اور ہاتھ اٹھا لے، امانت اللہ لے، 1000 روپئے میں دے رہا ہوں اس کلام اللہ کے لیے، زندگی کی نفرت میں گزری سب گزری، لیکن آج قرآن نے آنکھیں کھول دی، آج قرآن سے رشتہ جوڑ لوں۔ ارے ہے کوئی جو رشتہ جوڑ لے کلام الہی سے اور 1000 روپئے دے دے؟ دیکھے کون اللہ کا شیر سب سے پہلے کھڑا ہو کلام اللہ کے لیے، اور کلام اللہ قیامت میں سب سے پہلے شکی ہو اس کے لیے۔ ہے تو اللہ کا شعر ہے؟ حاجی حسین صاحب کون سے والے ہیں؟ ہل جو رہے ماشاء اللہ لو بھائی، میں تو سامنے والوں سے مخاطب تھا مگر سامنے والوں نے میری بات نہ رکھی تو اللہ نے پیچھے والوں کو کھڑا کر دیا۔ بھائی پردھان حسین احمد صاحب